میرا نام احمد ہے اور میں ملتان کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی اور میں بہت زیادہ پریشان تھا اور نوکری کی تلاش میں تھا۔ بہت مشکل سے ہی مجھے نوکری ملی تھی اور میں گاڑی چلانا جانتا تھا۔ مجھے جس گھر میں نوکری ملی تھی وہاں پر 3 لوگ رہتے تھے، ایک میڈم اور صاحب اور ان کی چھوٹی بیٹی انم رہتی تھی۔ میں ان لوگوں کا بھروسہ جیتنے کے لیے اچھے سے کام کرتا تھا اور میری ماہانہ تنخواہ بھی 18,000 روپے مقرر کی گئی تھی اور کھانے پینے کا انتظام بھی انہی کا ہی تھا۔ میں بہت خوش تھا اور پورے دل لگی سے کام کرتا تھا۔ ایک دن اچانک صاحب نے کہا کہ تم انم کے ساتھ رہو گے اور اس کا خیال رکھو گے اور اس کو یونیورسٹی چھوڑنے اور لے کر آنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ انم بہت ہی ماڈرن لڑکی تھی۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھتی تو میرے ساتھ باتیں وغیرہ کرتی تھی اور اپنا دوپٹہ اپنے سر سے ہٹا دیتی تھی۔ وہ ہر شام اپنے دوستوں سے ملنے جاتی اور راستے میں مجھ سے کئی ساری باتیں بھی شیئر کرتی تھی۔ میں بس اسے ہوں ہاں میں ہی جواب دیتا تھا اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ انم بلا کی حسین لڑکی تھی اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے جذبات بھی ابھارتی تھی، مگر میں ایک دیہاتی ہونے کی وجہ سے اور اپنی نوکری کو بچانے کی خاطر ہی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ وہ بھی مجھے اچھی لگتی تھی اور شہر کا کھلا ماحول ہی ایسا تھا۔ وہ میرے ساتھ کھل کر رہتی تھی اور پھر ایک دن گھر پر کوئی نہیں تھا، میں اور انم گھر پر اکیلے تھے۔ انم نے مجھے اپنے روم میں بلایا اور مجھے کہا کہ کیا میرے پاس بیٹھو، میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں، کچھ باتیں وغیرہ کرتے ہیں، میں بور ہو رہی ہوں۔ تو میں انم کے روم میں چلا گیا تو انم اپنے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی اور کہنے لگی، اکمل میرے سر میں درد، میرا سر دبا دو۔ میں نے کہا دبا دیتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اس کا سر دبانا شروع کیا تو میرے اندر کے جذبات ابھرنے لگے اور انم میڈم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر میرے ہاتھ کو آہستہ آہستہ اپنے جسم پر۔ مالک کی بیٹی کا نام انم بشیر تھا اور وہ ایک حسین لڑکی تھی، لیکن میں ہمیشہ ہی نظر جھکا کر اس سے بات کرتا تھا۔ میرے لیے تو میرے صاحب اور میڈم قابل احترام لوگ تھے جنہوں نے مجھے کام دے کر میری مشکل آسان کر دی تھی۔ میں میڈم اور صاحب سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا تھا کیونکہ وہ دونوں ہی بہت نیک تھے۔ باہر آتے جاتے انم راستے میں مجھ سے باتیں کرتی اور بہت ساری راز کی باتیں بھی مجھے بتاتی، لیکن میں سوائے سر ہلانے کے اور کوئی جواب نہ دیتا۔ وہ بلا کی حسین اور ذہین تھی۔ انم منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ صاحب اس کی ہر بات فوراً ہی پوری کرتے تھے۔ انم نے نئی گاڑی کی فرمائش کی تو صاحب نے فوراً ہی انہیں نئی گاڑی خرید کر دے دی۔ اب وہ میرے ساتھ ہی باہر آتی جاتی تھی، اکثر ہی میرے ساتھ فرینک ہونے لگتی تھی، لیکن اس کی نظریں مجھے چبھنے لگتی تھیں۔ نئی گاڑی آئی تو انم مجھے باہر ڈنر پر لے گئی، بولی دیکھو میں نے صرف تمہاری خاطر نئی گاڑی لی ہے، اب بس انتظار ہے کہ کب تم میری شام بھی حسین کر دو اور مجھے مکمل کر دو۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا، یہ کیسی شام حسین کروانا چاہتی تھی؟ خیر میں مسکرا دیا۔ وہ اکثر ہی باتوں باتوں میں مجھے چھیڑتی اور میرے ساتھ کافی حد تک فری ہونے کی کوشش کرتی، لیکن میں کبھی اپنی حد سے تجاوز نہ کرتا۔ لیکن میں کب تک برداشت کر سکتا تھا؟ آخر میں بھی تو انسان تھا۔ میں انم کو انم بی بی کہتا تو وہ ناراض ہوتی اور کہتی مجھے صرف انم پیاری ہی کہا کرو۔ وہ جب بھی خریداری میں پر جاتی تو میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتی۔ کبھی کبھی مجھے وہ اپنی خریدی ہوئی ایسی چیزیں بھی دکھاتی کہ جنہیں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ انم کو معلوم تھا کہ میری بہن کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ میری بہن کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خرید کر لاتی تھی کہ یہ اس کی شادی کے لیے گاؤں بھجوا دو۔ میں اس کی ہر عادت اور اخلاق سے بہت متاثر تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہی انم ایک دن میرے کردار کو تہس نہس کر دے گی اور میرے ساتھ اکیلے میں۔ انم کی کم عمر میں ہی شادی ہونے والی تھی اور وہ شادی ہو کر اپنی پھوپھو رضوانہ کے گھر جانے والی تھی۔ انم گاڑی میں اکثر ہی فون پر اپنے دوستوں سے باتیں کر رہی ہوتی، جس میں ان کے منگیتر کا بھی کہیں نہ کہیں نام آ جاتا، لیکن میں کبھی ان کی باتیں سننے کی کوشش نہیں کرتا اور اپنا دھیان ادھر ادھر لگا رکھتا۔ سردیوں کے دن تھے کہ جب صاحب اور میڈم کو اچانک ہی دبئی جانا پڑا۔
کیونکہ صاحب کے بڑے بھائی جو دبئی میں رہائش پذیر تھے، ان کی حالت بہت ہی نازک تھی اور وہ اپنی آخری وقت میں اپنے بھائی کو ملنا چاہتے تھے۔ انم کے امتحانات سر پر ہونے کی وجہ سے مجبوراً وہ دونوں اپنی اکلوتی بیٹی کو گھر پر ہی چھوڑ گئے۔ صاحب نے جاتے ہی یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی تھی کہ میں انم کو یونیورسٹی لے جانے کا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں اور ان کا خیال رکھوں، کیونکہ مجھے صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے 3 سال ہونے والے تھے۔ اس لیے وہ لوگ مجھ پر بہت ہی بھروسہ کرنے لگے تھے۔ صاحب کو اچھے سے علم تھا کہ میں نے کبھی نظر بھر کر بھی ان کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کے ساتھ کبھی ایسی ویسی حرکت کی ہے۔ خیر، صاحب اور میڈم 3 مہینے کے لیے دبئی چلے گئے اور میں ان کے پیچھے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھانے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد میری چھوٹی بہن نازیہ کی شادی طے پا گئی تھی اور اسی لیے مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں انم کو یونیورسٹی چھوڑ کر قریب ہی ایک مارکیٹ موبائل میں ریپیئرنگ کی شاپ پر بھی جاتا تھا اور وہاں بیٹھ کر کام سیکھتا تاکہ فارغ وقت میں یہ کام بھی کر سکوں۔ صاحب کے پاس سے 8 بجے میری چھٹی ہو جایا کرتی تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس کے بعد ریپیئرنگ کی دکان پر بیٹھ کر کام کروں تاکہ جلد از جلد میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنی بہن نازیہ کی شادی کے لیے پیسے گاؤں بھجوا سکوں۔ جتنا عرصہ صاحب موجود نہیں تھے، مجھے کام سے جلدی فراغت مل جایا کرتی تھی، کیونکہ انم زیادہ تر گھر میں ہی رہتی، لیکن وہ اکثر ہی مجھے کہتی ہمارے لیے بھی کبھی ٹائم نکال لیا کرو۔ جیسے سن کر میں شرم سے پانی ہو جاتا۔ آخر وہ کیسا ٹائم چاہتی تھی؟ خیر، جو بھی تھا، میں نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1.5 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور صاحب کے چچا زاد بھائی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس رات ہی میرے پاس انم کا فون آیا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور میں اس کے پاس آ جاؤں۔ شاید انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ انم کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ رات کے 1 بجے میرا گھر کے اندر جانا کچھ مناسب نہیں تھا، لیکن بیماری کی حالت میں انم کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ لیکن مجھے یہ تو پتہ نہیں تھا کہ آج میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ پوری رات میں ان کے ساتھ ہی رہا اور ان کے اچھے سے خیال رکھتا رہا۔ انہیں شدید قسم کا ٹمپریچر ہو گیا تھا، اس لیے وہ ساری رات غنودگی میں رہی تھی۔ میں پوری رات ان کے پاس بیٹھا رہا۔ شیطان نے 1-2 دفعہ میرا راستہ لیا، لیکن میں اس کے پیچھے نہ بیٹھا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگی اور میں بے سدھ ہو گیا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو حالت کافی غیر ہو چکی تھی۔ میرے لباس پر عجیب قسم کے نشانات تھے۔ میں جلدی سے اپنے آپ کو سنوارا اور انم کو دیکھنے لگا جو شاید بات میں تھی، اس لیے میں واپس اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرے ذہن میں عجیب سے سوالات آ رہے تھے۔ آخر اس رات ہوا کیا تھا؟ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اس دن کے بعد سے انم کی طبیعت کچھ زیادہ ہی بگڑنے لگی۔ وہ زیادہ کھوئی سی رہنے لگی۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے ماں باپ کی جدائی میں پریشان ہو گئی ہے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ صاحب نے مزید 1 مہینہ اور دبئی میں بچوں کے ساتھ گزارا اور پورے 2 مہینے بعد وہ دونوں گھر واپس آئے تو میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب صاحب نے مجھے بلا کر میری عزت کی دھجیاں بکھیر دیں۔ وہ مجھے گندی گالیاں دیتے جا رہے تھے اور برا بھلا کہتے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو صاحب اس قدر غصہ ہیں کہ میری بات تک بھی سننے کو تیار نہیں، اور جب مجھے پوری بات پتہ چلی تو ایسا لگا جیسے کسی نے میری قدموں تلوں سے زمین کھینچ لی ہو۔ انم بی بی نے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ زبردستی کی ہے، اس لیے اب وہ امید سے ہے، اور یہ بات ڈر کے مارے اس نے اپنے ماں باپ کو فون پر نہیں بتائی کہ میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دوں۔ میں نے حیرت سے انم کو دیکھا جو کمال ڈٹھائی سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں تو انم کو بہت ہی سیدھا سادہ اور معصوم سمجھ رہا تھا، لیکن انہوں نے تو میری ہی کردار کو داغدار کر دیا تھا۔ صاحب میری کوئی بات سننے کو راضی نہیں تھے اور انم اپنے جھوٹ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جس رات اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس نے مجھے کمرے میں بلایا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن میں ہسپتال لے جانے کی بجائے اس کے ساتھ غلط کام کر بیٹھا۔ صاحب نے پولیس کو بلا کر مجھے جیل میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن انم نے انہیں روک دیا تھا۔ انم نے اپنے والد کو کہا کہ ایسا کرنے کی ان کی عزت پر آنچ آئے گی۔ انم کے والد نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ اب میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا
اور اتنی جلدی مجھے دوسری نوکری بھی نہیں مل سکتی تھی، جبکہ میری بہن کی شادی بھی سر پر آ گئی تھی۔ میں صاحب کے دیے ہوئے کمرے میں رہتا تھا اور اب میرے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے میں مجبور ہو کر دوبارہ صاحب کے گھر گیا اور انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا، لیکن صاحب نے میرے سامنے ایسی شرط رکھی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ صاحب نے مجھ سے کہا، تمہیں انم سے کچھ مہینے کے لیے شادی کرنی ہوگی، جب بدے کی پیدائش ہو جائے تو پھر تم اسے چھوڑ کر چلے جانا۔ ہم نے بچہ ضائع کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ اس عمل میں انم کی موت ہو سکتی ہے، اور میں اپنی اکلوتی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا۔ انم کا منگیتر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور اس سے پہلے کہ زمانے میں ہماری بدنامی ہو، ہم انم کو تمہارے ساتھ رخصت کر دیں گے اور تم اسے اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جانا۔ جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم انم کو واپس لے آئیں گے۔ میں جانتا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اور انم نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس کے باوجود میں راضی ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اور فی الحال اتنے پیسے مجھے صاحب ہی دے سکتے تھے۔ اس لیے میں نے انم سے شادی کرنے کی حامی بھر لی اور اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے گاؤں لے آیا۔ انم بہت خاموش تھی۔ میں نے گاؤں پہنچنے تک سارا راستہ اس سے کوئی بات نہیں کی۔ نکاح کے فوراً بعد ہم دونوں گاڑی کے ذریعے گاؤں سے آ گئے تھے۔ میری اماں اور گھر والے انم کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور جب میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے تو میری ماں حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ اتنی بڑی بات تو نے مجھے بتائی بھی نہیں۔ تیری شادی کو لے کر میں کتنے ارمان تھے۔ لیکن پھر انم کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے میری ماں خاموش ہو گئی اور انم کو پیار کرنے لگی۔ انم بہت ہی خوبصورت تھی۔ اتنی پیاری اور کم عمر بہو دیکھ کر میری ماں کی ساری شکایتیں دور ہو گئیں اور وہ انم کو میرے کمرے میں لے گئی اور اسے گاؤں کی عورتوں کی طرح سجانے لگیں۔ میں بہن کی شادی کے انتظام دیکھنے لگا اور شام ڈھلے جب کمرے میں آیا تو انم دلہن کے روپ میں میرے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کوئی حور معلوم ہوتی تھی۔ پہلی نظر میں ہی میں اپنی بیوی پر دلہار بیٹھا تھا، لیکن میں کیسے بھول سکتا تھا کہ میری اسی بیوی نے مجھے کس طرح بدکار ثابت کیا ہے۔ میں اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھا تو وہ خوف کے مارے لرزنے لگی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے مجھ سے کس طرح شادی کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا، وہ خود ہی رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے، کیونکہ میں نے اسے ہمیشہ ہی بہت مخلص اور اچھا پایا تھا۔ انم روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ اس نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے اس کے لیے وہ شرمندہ ہے اور اسے اپنی غلطی کا پوری طرح احساس ہے، لیکن یہ سب کچھ اس نے مجھے بدنام کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ اپنی مجبوری میں کیا ہے۔ میں نے کہا، انم تم نے جو بھی کیا ہے، لیکن تمہارے اس عمل سے میری عزت دو کوڑی کی بھی نہیں رہی۔ تم اپنے گناہ کو میرے ساتھ تھوم کر سرخرو ہو گئی اور میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اپنے صاحب کی نظروں میں گر گیا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں اتنا کم ظرف نہیں کہ اپنے نکاح میں آئی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کروں۔ اس لیے تم اس کمرے میں آسانی سے رہ سکتی ہو۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، تمہیں کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جب تم اپنے گناہ کو اس دنیا میں لے آؤ تو یہاں سے جانے پر بھی آزاد ہو جاؤ گی۔ میں خود تمہیں تمہاری اولاد کے ساتھ تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ میں انم کو اپنے قدموں سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگا، جب انم کے لفظوں نے میرے قدموں کو جکڑ کر رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے جس کی پیدائش تک مجھے یہاں انتظار کرنا پڑے، نہ ہی میں نے آپ کو آپ کے صاحب کی نظروں میں گرایا ہے، بلکہ آپ کے صاحب تو آپ سے اب بھی بہت محبت کرتے ہیں اور وہ آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ کے صاحب نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز آپ کو سونپ دی ہے اور مجھے یہ حکم دیا تھا کہ میں شادی کے بعد اپنی حاملہ ہونے کے آپ کو ساری حقیقت بتا دوں۔ انم کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں پلٹ کر انم کا چہرہ دیکھنے لگا جس پر گراں قدر معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت ایک 18 سال کی معصوم سی لڑکی تھی جو نہ جانے کن حالات میں گزر رہی تھی۔ انم کہنے لگی کہ وہ حاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے والد نے مجھ سے یہ جھوٹ کہا ہے، اور اس کے والد نے یہ سب بہت مجبوری میں کیا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی جان بچانا چاہتے تھے۔ انم نے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور مجھے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ انم
بہت دھیمے لہجے میں مجھے اپنی سچائی بتا رہی تھی اور میں گمسم سا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ انم کہنے لگی کہ اس کی پھپھو نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ رکھا تھا اور انم کے والد نے اپنی سالی کی اچھی عادت دیکھ کر انم کا رشتہ اپنی بیوی کے بھانجے سے طے کر دیا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انم کی والد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ انم کا مگیتر ریحان ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ بگڑ چکا تھا۔ اس کے پاس نہ ہی پیسے کی کمی تھی اور نہ ہی کوئی روک ٹوک کرنے والا تھا۔ ریحان کی والدہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو غلط بات پر نہ ٹوکتی اور جیسے جیسے وہ عمر کی سیڑھیاں طے کرتا جا رہا تھا وہ مزید عیاش ہوتا جا رہا تھا۔ انم بتانے لگی کہ جن دنوں اس کے ماں باپ دبئی گئے ہوئے تھے اس نے کئی دفعہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی اور ایک دفعہ تو وہ شراب کے نشے میں دودھ گھر آیا اور انم سے زبردستی کرنا چاہا، لیکن اس نے خود کو کمرے میں بند کر کے بچا لیا۔ اور جس رات اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس سے ایک شام پہلے بھی ریحان نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر انم کو ہراساں کرنے کی کوشش کی اور اس خوف سے وہ بخار میں مبتلا ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرے، کیونکہ اسے خوف تھا کہ ریحان اس کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے ساری رات مجھے اپنے کمرے میں بٹھائے رکھا۔ وہ ریحان سے کہیں زیادہ میرے کردار پر بھروسہ کرتی تھی۔ اپنے ماں باپ کے واپس آتے ہی اس نے ایک ایک بات اپنے ماں باپ کو بتائی۔ انم کے باپ نے ریحان کی ماں سے بات کی کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے کہ اگر اس نے انم سے شادی کرنی ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرنا چھوڑ دے، لیکن ریحان کی ماں یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ ریحان کا بھی نوجوان خون ہے اور جذبات میں آ کر جوش مارتا ہے، بچے ہیں، تھوڑی بہت مستیاں تو کرتے ہیں۔ انم کیوں اتنے پرانے خیالات کی مالک ہے کہ اپنے منگیتر کے ساتھ کچھ وقت بھی نہیں گزار سکتی۔ انم کہنے لگی کہ ابا کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے کتنا بڑا غلط فیصلہ لیا ہے، کیونکہ ریحان کے اتنے زیادہ بگڑنے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں ہے، تو وہ شادی کے بعد بھی ایسی گھٹیا حرکتیں کر سکتا ہے۔ میرے ماں باپ نے جیسے ہی ریحان کے ساتھ میرا رشتہ ختم کرنے کی بات کی تو وہ دھمکیوں پر اتر آیا اور اس نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ مجھے کسی صورت نہیں بخشے گا۔ میں نے بابا کو یہ بات بتایا تھا کہ جس دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تم نے ساری رات بیٹھ کر میری حفاظت کی تھی۔ بابا کو اندازہ ہو گیا کہ تم اچھے کردار کے مالک ہو، اس لیے بابا نے فیصلہ کیا کہ وہ تم سے میری شادی کروا دیں اور ریحان سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ لیکن ریحان یہ شادی اتنی آسانی سے نہیں ہونے دے سکتا تھا، اس لیے ابا نے پھپھو کو یہی بات بتائی کہ تم نے میری عزت پر حملہ کیا ہے اور اب میں امید سے ہوں۔ پھپھو نے خود ہی یہ رشتہ توڑ دیا، کیونکہ عزت دار لوگ ایسی لڑکیوں کو بہو نہیں بنا سکتے تھے جو شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی تھی۔ ابا تمہیں پہلے ہی روز ساری حقیقت بتا دینا چاہتے تھے، لیکن اب ابا کو ڈر تھا کہ اگر تم نے شادی سے منع کر دیا تو وہ کیا کریں گے، اس لیے ابا نے جان بوجھ کر تمہیں دیکھتے ہی برا بھلا کہنا شروع کیا اور تم پر غلط الزام لگایا اور تمہیں نوکری سے نکال دیا، کیونکہ بابا جانتے تھے کہ تمہیں پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ بابا کو یقین تھا کہ تم خود ہی پلٹ کر واپس آؤ گے تو وہ شادی کی شرح رکھ دیں گے۔ بابا کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا اور جب تمہیں شہر میں کوئی ٹھکانہ نہ ملا تو تم خود بابا کے پاس چلے آئے اور بابا نے شادی کی بات رکھ کر اپنا مسئلہ حل کر لیا اور انہوں نے مجھے رخصت کر کے اسی لیے تمہارے ساتھ گاؤں بھیج دیا تاکہ پھپھو کا بیٹا بھی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ بابا جانتے تھے کہ تم بڑے اعلیٰ ظرف کے مالک ہو اور ساری سچائی جاننے کے بعد تم مجھے قبول کر لو گے۔ بابا پہلے ہی دن سے یہ کہتے تھے کہ تم بالکل بھی لالچی آدمی نہیں ہو بلکہ ایک پختہ کردار نیک انسان ہو۔ تم چاہو تو میں یہ بات ثابت کر سکتی ہوں کہ میں حاملہ نہیں ہوں اور نہ ہی کسی نامحرم نے مجھے کبھی ہاتھ لگایا ہے۔ بہت مجبوری میں بابا نے مجھے تمہارے نکاح میں دیا ہے اور میں نے اپنے پورے دل سے تم سے نکاح کیا ہے، کیونکہ میں خود بھی تمہاری اچھائی کی گواہ ہوں۔ ہو سکے تو مجھے اور میرے بابا کو معاف کر دینا۔ انم کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے اور مجھے ان آنسوؤں میں ایک باپ بیٹی کی بے بسی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے انم کو اپنی سینے سے لگا لیا۔ وہ بہت ہی پیاری لڑکی تھی جسے شاید خدا نے اسی طرح میرے نصیب میں لکھا تھا۔ میری ماں نے میری بہن کی شادی کی رسموں کے ساتھ ساتھ میری بھی شادی کی رسمیں شروع کیں۔ انم نے اپنے باپ کو فون کر کے بتایا تھا کہ یہاں ہماری شادی کی رسمیں ہو رہی ہیں، تو انم کے ماں باپ بھی خاموشی سے میرے گاؤں چلے آئے تھے اور وہ بھی ہماری شادی میں شریک ہو رہے تھے۔ میرے صاحب نے آتے ہی ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی، لیکن میں تو انہیں پہلے ہی معاف کر چکا تھا۔ میں خود ایک بہن کا بھائی تھا اور مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ کوئی بھی باپ یا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کسی
بھی ایسے شخص سے نہیں کر سکتا جو بد کردار اور عیاش ہو۔ ایک بات جو مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اپنے بچوں کی قسمت کے فیصلے ان کے بچوں میں نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ بڑے ہو کر وہ بچے نہ جانے کس راستے کو اختیار کریں یا ان کے دل میں کس کی محبت گھر کر جائے، آپ اس بات سے واقف نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کی بہن یا بیٹی اتنی پارو نہیں ہوتی کہ آپ اسے کسی بدکار شخص کے حوالے کر دیں یا پھر کسی ایسے شخص کے ساتھ اسے بیاہ دیں جس کے دل میں کسی اور کی تصویر ہو۔ چھوٹے بچوں کے بچپن میں رشتے نہیں کرنے چاہیے۔ چھوٹے بچوں کے بچپن میں رشتے کرنے سے معاشرے میں پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ کئی برادریاں ٹوٹ جاتی ہیں، کئی خاندان بکھر جاتے ہیں۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں یا ماں باپ کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہو پاتے جو بچپن میں بچوں کی منگنیاں کی گئی تھیں، اس بات کو پورا نہیں کرتے تو انکار کرنے سے رشتے ناطے سب ٹوٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ بولنا اٹھنا بیٹھنا خوشی غمی سب ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا ایسا نہ کریں۔ ایسا کرنے سے معاشرے میں برے اثرات پڑتے ہیں اور آپ کا خاندان بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں تو ان کی مرضی کے مطابق ان کے رشتے کریں اور اپنے خاندان کو مضبوط رکھیں اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلق مضبوط رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ بچپن میں رشتے کریں اور اپنے اچھے رشتہ داروں کو کھو دیں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔